پہلا سوال یہ ہے، آذان کا جواب کس طرح دیا جائے؟ محمد بختیار اوگی منصرہ۔ ایک اور سوال، اگر کسی کو وتر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ایک اور سوال، ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے مگر اس کے بعد 4 رکعت ظہر کی بھی پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے بعض ساتھیوں نے سوالات بھیجے ہیں، ترتیب وار ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، آذان کا جواب کس طرح دیا جائے؟ محمد بختیار اوگی منصرہ۔ اس کے لیے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مؤذن جو کلمات کہتا ہے سننے والا انہی کلمات کو دہرائے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اوپر یہ الفاظ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ البتہ ہمارے بعض فقہاء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہ الفاظ کہیں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، لیکن یہ الفاظ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اکثر فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہی الفاظ دہرائے جائیں۔ ایک اور سوال، کیا جنات میں بھی انبیاء آئے ہیں؟ بائی تسلیم صاحب، جدہ، سعودی عرب۔ جنات کے متعلق انبیاء کا سلسلہ، اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں انبیاء اکرام مبعوث ہوئے ہیں اسی طرح جنات میں بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ انبیاء اکرام کا جو سلسلہ ہے یہ انسانوں کی حد تک ہے۔ ہاں، البتہ انسانوں میں سے جو بھی نبی آیا ہے انہوں نے جنات کو بھی باقاعدہ دعوت دی ہے، اور باقاعدہ جنات اپنی اقوام کے پاس جا کر ان کو بھی دعوت دی ہے۔ ایک اور سوال، سجدے میں اگر ناک زمین پر نہ لگے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بائی تسلیم صاحب، جدہ، سعودی عرب۔ سجدے کی حالت میں ناک اور پیشانی دونوں زمین کے اوپر ٹھکانا لازم ہے، البتہ اگر عذر ہو تو ان میں سے کسی ایک کے اوپر اکتفا کرنا جائز ہے، اور بلا عذر صرف پیشانی زمین کے اوپر رکھ کر اور ناک کو زمین سے الگ رکھنے کی صورت میں اگرچہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک اور سوال، اگر کسی کو وتر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال اگرچہ ہمارے چینل میں پہلے سے موجود ہے اور اس کا جواب بھی موجود ہے، لیکن دوبارہ سن لیں۔ کسی کو اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے، مثلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اس طرح کی کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دعائے قنوت کے اوپر محنت ہونی چاہیے اور اس کو یاد کر لینی چاہیے۔ ایک اور سوال، ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے مگر اس کے بعد 4 رکعت ظہر کی بھی پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عزیز الرحمن ابو ظہبی۔ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو اور باقاعدہ وہاں پر شرائط موجود ہوں تو جو آدمی وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کے لیے 4 رکعت نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی سے جمعہ کی نماز نکل جائے یا دوسری جگہ میں اس کو جمعہ کی نماز ملنے کی امید بھی نہ ہو تو اس کے اوپر ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہوگا۔ ایک اور سوال، مسافر مقیم کب ہوگا؟ اختیار احمد، کوزبانڈا، بٹگرام۔ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ مسافر جب اپنے وطن کے حدود میں داخل ہو یا اپنے وطن کے حدود میں اختیاری یا غیر اختیاری طور پر اس کا گزر ہو، یا کسی مقام کے اوپر اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ یعنی ٹھہرنے کا پختہ ارادہ ہو اور نیت ہو، ان تمام صورتوں میں مسافر مقیم متصور ہوگا۔ اگر مقتدی مسافر نے مقیم امام کی اقتداء میں قصر کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اس کے لیے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر مسافر مقتدی نے مقیم امام کی اقتداء میں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کو یہ نماز دوبارہ اعادہ کرنا ضروری ہوگا، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ اقْتَدَى الْمُسَافِرُ الْمُقِيمَ أَتَمَّ أَرْبَعًا، کہ اگر مقتدی مسافر نے مقیم کے پیچھے نماز پڑھ لی تو بجائے 2 کی 4 رکعت پڑھے گا، لِأَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ إِلَى 4، کیونکہ اس کا فرض
وہ متغیر ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے 4 رکعت کی طرف. کس کی وجہ سے؟ للتبعیت، امام کی اتباع کی وجہ سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.